اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے اور فون پے، پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، میں اسے خوش کر دینے والی خبر کہوں گا، اور فلسطینیوں کے ایمان، ان کی جرأت اور بے باکی کو سلام کروں گا۔ جی ہاں، خبر ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود 27ویں شب، یعنی عام طور سے جسے مسلمان لیلۃ القدر کے طور پر دیکھتا ہے، حالانکہ لیلۃ القدر وہ کنفرم نہیں ہوتی ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ 26ویں روزے کے بعد بھی جو رات ہوتی ہے 27ویں شب، عام طور سے عام مسلمان صرف ہندوستان نہیں دنیا بھر میں اس رات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو خبر آ رہی ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود، اسرائیلی آتنکیوں کے آتنک کے باوجود، لیلۃ القدر 27ویں شب کے موقع پر 2 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت کی اور تراویح کی نماز ادا کی۔ رمضان المبارک کے 27ویں شب میں تقریباً 2 لاکھ فلسطینی نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں نظر آئے۔ فلسطینیوں کی یہ تعداد اسرائیلی فوج کی عائد کردہ پابندیوں کے باوجود نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصیٰ میں موجود تھی۔ یروشلم میں قائم وقف اور الاقصیٰ مسجد کے امور سے متعلق محکمے نے ایک بیان جاری کیا جس میں 1,80,000 نمازیوں کی شرکت کی جانکاری دی ہے۔ بیان کے مطابق ان میں زیادہ تعداد یروشلم کے مقامی اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کی تھی۔ ناظرین، ملک کے شام کی ایک بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، کہ دمشق کے ہوائی اڈے پر، دمشق کے ایئرپورٹ پر شام کے سابق مفتی اعظم کو روانگی سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ شام میں سابق حکومت کے مقرر کردہ مفتی اعظم احمد حسون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ کئی ماہ بعد فروری میں حلب شہر میں نظر آئے تھے۔ العربیہ کے ذرائع نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ سیکیورٹی حکام نے سابق صدر شام بشار الاسد کے دور کے مشہور مفتی کو دمشق ہوائی اڈے پر اس وقت حراست میں لیا جب وہ ملک سے کوچ کرنے والے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کل جمعے کے روز یعنی آج نئی الافتاء کونسل اور ملک میں نئے مفتی اعظم کا تقرر متوقع ہے۔ سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر بعض فوٹوز وائرل ہو گئی ہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حسون کی گرفتاری کے مناظر کی تصاویر ہیں۔ مفتی حسون پہلی مرتبہ 17 فروری کو حلب میں نظر آئے تھے جب بعض مشتعل افراد نے حسون کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا۔ مظاہرین سابق مفتی اعظم کے
احتساب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ البتہ حسون کا کہنا ہے کہ وہ بشار الاسد کے دور میں 3 بار گرفتار ہو چکے ہیں۔ احمد بدر الدین حسون کی پیدائش 1949 میں حلب میں ہوئی۔ انہوں نے 2005 سے 2021 تک ملک کے مفتی اعظم کا منصب سنبھالا۔ حسون عربی ادب میں مہارت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے فلسطینیوں کو اور غزہ کی پٹی میں رہنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل غزہ کے نئے علاقوں میں زیادہ طاقت کے ساتھ کارروائیاں کرے گا۔ ایسی دھمکی اسرائیل نے دی ہے۔ اور اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس یعنی مجاہدین آپ کو یعنی غزہ والوں سے کہا کہ سنو، حماس آپ کو اپنے گھروں اور مزید زمینوں سے محروم کر رہی ہے۔ اسرائیل وزیر دفاع نے ایکس پر ایک ویڈیو کلپ میں تباہ شدہ پٹی کے رہائشیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج جلد ہی غزہ کے نئے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ آپریشن کرے گی، اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ سنو، حماس آپ کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے اور آپ کو اپنے گھروں اور مزید زمینوں سے محروم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل بنجامن نیتن یاہو نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے قیدیوں کو رہا نہ کیا تو وہ غزہ کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیں گے۔ فلسطینی تحریک نے متنبع کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے پٹی پر اپنے حملے دوبارہ شروع کرنے کے بعد طاقت کا استعمال جاری رکھا تو غزہ کی پٹی میں قیدی تابوتوں میں واپس جائیں گے، یعنی ہم قیدیوں کو مار دیں گے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے صنعاء یمن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے حملوں میں 15 افسران سمیت 16 حوثی جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے بدھ کی رات صنعاء میں اور اس کے اطراف حوثیوں کے عسکری ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی۔ حوثی میڈیا کے مطابق راجدھانی صنعاء کے شمال اور جنوب میں امریکی طیاروں نے 19 فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں جن علاقوں پر بمباری کی گئی ان میں جربان، ایسے ہی جمہار، رجام اور دیلمی شامل ہے۔ اخباری ذرائع اور مقامی آبادی کے ذرائع نے بتایا کہ صنعاء پر نئے فضائی حملوں میں حوثی ملیشیا کے زیر انتظام رڈاروں، فضائی دفاعی نظام، میزائل نظام اور ڈرون طیاروں کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب یمن میں حوثی گروپ نے امریکی حملوں میں اپنے 16 جنگجوؤں کے مارے جانے کا اعلان کیا ہے، جن میں 15 افسران شامل تھے۔ سرکاری فوج اور امریکی حملوں میں اس مارچ کے آغاز سے اب تک سب سے زیادہ روزانہ کی تعداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہ طالبان بذریعے امریکہ یعنی امریکہ کے تھرو عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر پہچان حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ واشنگٹن اور طالبان کے درمیان برسوں کی کھلی دشمنی کے بعد طالبان بین الاقوامی سفارتی منظرنامے پر قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی اسی کوشش میں طالبان امریکہ کی طرف اپنی سیاسی بیان بازی کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ایک امریکی وفد کے کابل دورے کے بعد سامنے آئی، جہاں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ ان کی تحریک اب امریکہ کو قیامت تک دشمن نہیں سمجھے گی۔ طالبان نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ باضابطہ تعلقات چاہتے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔